تو بتا رہا تھا دین جو ہے وہ محبت پیدا کرتا ہے. جی تو دین زندگی میں آ جائے تو محبت اور شفقت خود بخود آ جاتی ہے. گھر والوں میں دین ہوگا، گھروں میں دین ہوگا تو دل خود بخود جڑ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا. آپس میں محبت کا اتنا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں صحابہ کرام کی محبت کی گواہی دی. کیا گواہی دی؟ کہ وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ حج کا تعلق قبولیت سے ہے. حج جو ہے اس کا تعلق قبولیت سے ہے، مال اور پیسے سے نہیں ہے. کئی لوگ مال پیسہ بہت رکھتے ہیں مگر ان کو حج کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی ملا جو ہر ماہ اپنی بیوی کو 10 لاکھ روپیہ دیتا تھا. ایسا سال نہیں، ہر ماہ. کتنا مالدار ہوگا جو ہر ماہ اپنی بیوی کو 10 لاکھ روپیہ دیتا تھا. اتنا مال اس کے پاس تھا کہ ہر ماہ اپنا طیارہ چارٹر کر کے بھی عمرہ کر سکتا تھا. ابھی 10 لاکھ دیتا ہے ہر ماہ تو اپنا پرائیویٹ ایک ہوائی جہاز لے کر بھی عمرہ کر سکتا تھا. مگر یہ کہتا پھرتا تھا کہ میں حج اور عمرہ کیسے کروں، میرا دل تو بہت سیاہ ہے. اتنی اس کے پاس طاقت تھی کہ ہر مہینے اپنا پرائیویٹ جہاز لے کر حج میں عمرے میں جا سکتا تھا. لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ میرا دل اتنا سیاہ ہے، میں عمرہ کیسے کروں. دیکھو یہ حال ہے. تو پیسہ ہے اس کو توفیق نہیں ہے اور غریب انسانوں کو توفیق ہو جاتی. تو حج کا تعلق قبولیت سے ہے کہ جس کو اللہ قبول کرتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں. حضرت جی دعوت برکاتہ نے فرمایا آپ کو ذرا ٹیکنیکلی سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میلے دل والے کو بھی وہاں لے جاتے ہیں. میلے دل والے کو بھی وہاں لے جاتے ہیں. اور پھر جس طرح مشین میں میلے کپڑے کو چکر دلا کر صاف کر لیا جاتا ہے، جیسے مشین گھومتی ہے نا، کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بیت اللہ کے اطراف میں جو ہم گم ہو رہے ہیں نا، گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری واشنگ ہو رہی ہے ہمارے جسموں کی. اس میں سے ہمارے اندر سے دلوں کا میل نکل رہا ہوتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ بھی طواف کے چکر لگوا کر دلوں کو صاف کر دیتے ہیں. تو کپڑوں کو مشین میں ڈالتے ہیں اور اس میں چکر لگا پر کپڑے صاف کرتے ہیں، تو جسموں کو بیت اللہ میں لے جانا پڑتا ہے. تو وہاں کے چکر لگوائیں گے تو ہمارے اندر کے دل صاف ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دلوں کا مقناطیس بنایا، میگنیٹ ہے، سب کے دل وہاں کھینچے چلے جاتے، جو کہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اگر کسی کو شک ہے تو حج اور عمرہ کر کے دیکھ لے کہ کس طرح لوگ دیوانہ وار کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے. اگر تقوی طہارت کے ساتھ طواف، حج اور عمرہ کرے تو واقعی دل دھل جاتا ہے. تقوی اور طہارت کے ساتھ اگر عمرہ کرے تو واقعتاً دل دھل جاتا ہے. تو یہ ہے ارشاد فرمایا اگر کسی کو محبوب نہ ملے تو محبوب کے آثار دیکھ کر روتا ہے. محبوب نہ ملے تو اس کے آثار دیکھ کر روتا ہے. جیسے ہمارے کوئی عزیز اور اقارب یا بچہ چھوٹا مر جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کے کپڑے اور جوتے دیکھ کر ماں روتی ہے، وہ نہیں ہے تو اس کی چیزوں کو دیکھ کر روتی ہے. تو اس طریقے سے کہ فرمایا ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ ہمیں نہیں مل رہے تو اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تو ہم روتے ہیں. تو دیکھو ماں بچے کے بچھڑنے پر روتی ہے، اس کے کپڑے اور چیزوں کو دیکھ کر سکون حاصل کر لیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کے نشانات کو دیکھ کر روتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ کر.
اور سکون حاصل کرتے. یہ نشانات محبوب کا پتہ دیتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے. جو کوئی ان شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل کو تقوی کی نعمت عطا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے بس یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. جی تو یہ ہے تو فرمایا دیکھو انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ان کے نام بھی مختلف ہیں، اس کے نام بھی مختلف ہیں اور ان کے کام بھی مختلف ہیں. ہر عضو پر اپنا کام کرتا ہے. مثلا آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، مگر دل کا کام ہے. دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کسی سے محبت نہ کرے. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا تو لاکھ اس کو بچا، یہ کسی پر تو مرے گا. جی کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے، کیونکہ ابھی حج کی سیزن چل رہی ہے تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ملفوظات بتائے جا رہے ہیں. کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے کہ اسے دیکھتے دیکھتے دل نہیں بھرتا. امیر کیا، غریب کیا، غریب کا بھی، امیر کا بھی اور غریب کا بھی دل نہیں چاہتا کہ کعبہ شریف کو، بس دل چاہتا ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھتا رہے. گورا ہو، کالا ہو، دور کا ہو، نزدیک، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کرتے رہے. یہ بیت اللہ بھی پوری دنیا کا جغرافائی دل ہے. دیکھو بیت اللہ کیا ہے؟ پوری دنیا کا دل ہے. جیسے انسان کا دل ہوتا ہے اس کے جسم کا، اور جب وہ دل بن جاتا ہے نا تو دنیا کا ہر انسان اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، محبت ہو جاتی، دل ہمارا صاف ہو جاتا ہے. جیسے بچہ، بتاؤ بچے کو ہر انسان محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا اس کا دل صاف ہونے کی وجہ سے اس بچے سے ہر انسان محبت کرتا ہے. جب انسان کا دل اس بچے کی طرح صاف ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کے انسان، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اللہ والوں سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ کہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں. جی وہ قبروں میں جانے کے بعد بھی مسلم اور غیر مسلم بھی ان کی قبر کو مانتے ہیں اور وہاں پر اپنی حاجت لے جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھے کہ دل جتنا صاف ہوتا ہے تو یہ انسان کا دل، جسم کا، اسی طریقے سے پوری دنیا ایک بنائی اللہ نے. اس کا دل جو ہے وہ بیت اللہ ہے. اس کا دل بیت اللہ ہے. بیت اللہ ایسی جگہ ہے اس کے دیکھتے دیکھتے دل نہیں بھرتا. یہ بیت اللہ بھی پوری دنیا کا جغرافائی دل ہے. جس طرح دل انسان کے پہلو میں لٹکا ہوا ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ بھی زمین کے ساتھ ہے. اس کی طرف کیوں انسان کو جاتا؟ کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. تو ہر انسان کا دل چاہتا کہ میں ادھر جاؤں. جب تک کعبہ محفوظ ہے، یہ بیت اللہ جب تک محفوظ ہے، پوری دنیا محفوظ رہے گی. جس دن اللہ دنیا کو توڑیں گے پہلے بیت اللہ ٹوٹے گا. دنیا جب کعبۃ اللہ کو گرایا جائے گا تو دنیا بھی تباہ کر دی جائے گی. دنیا بھی تباہ کر دی جائے گی. یاد رکھنا بیت اللہ کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں. اس لیے ہر انسان کا دل بھی بیت اللہ کی طرف کھینچا جا رہا ہے. وہ مقناطیس ہے، میگنیٹ ہے. غیر محسوس طریقے سے کیسا بھی ہو ایمان والا ہے اس کا دل کھینچا جا رہا ہے. اور غیر ایمان والے اس کے منظر کو دیکھ کر ان کا بھی دل کھینچتا ہے کہ ہم بھی جاوے، لیکن ممنوع ہے. لیکن دل تو ان کا بھی کھینچتا ہے. اسلام قبول کر لے وہ بھی آ سکتے. آسمان دیکھنے سے کبھی انسان کا دل نہیں بڑھتا. آسمان کے دیکھنے سے کبھی انسان کا دل نہیں بڑھتا کہ روز دیکھتے ہیں مگر پھر بھی روز دیکھتے رہتے. پانی پی پی کر دل نہیں بھرتا. کبھی کہا کہ نہیں اب تو پانی نہیں پینا ہے یار، بہت دل بھر گیا ہے پانی پینے سے. نہیں بھرتا. 90 سال تک بھی آپ پیتے رہیں گے مگر دل نہیں بھرے گا.
قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے بھی دل نہیں بھرتا. قاری حضرات اتنی دفعہ 101 سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مگر دل نہیں بھرتا. میاں بیوی کے ملنے سے بھی دل نہیں بھرتا. سینکڑوں دفعہ آپ ملاپ کریں گے پھر بھی تمنا کرتا ہے کہ ملتے ہی رہے. حتیٰ کہ پوتے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے مگر دادا کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھی نکاح ثانی ہو جاتا تو اچھا ہوتا. تو دیکھو یہ ایسی چیزیں ہیں سے دل نہیں بھرتا. یہ بھی عجیب بات ہے کہ حیران کن بات ہے کہ ہوٹل میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ بار بار بیت اللہ کی زیارت کرنے کو دل چاہتا ہے. انسان بیت اللہ میں گیا ہے، مکہ میں گیا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، لیکن ہوٹل میں بیٹھ کر انسان گھبراتا ہے، بولے یار چلو جا کر بیت اللہ کو دیکھیں گے، بیت اللہ کو دیکھیں گے. تو دیکھو یہ انسان کا دل ہے کہ چاہتا ہے کہ میں جا کر، حالانکہ آج صبح میں دیکھ کر آیا، بولے شام میں پھر جائیں گے، کل پھر سے جائیں گے. دل اس کا چاہتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو لوگوں کے دلوں کے لیے مقناطیس بنا دیا. اگر کعبۃ اللہ نہ ہوتا تو لوگوں کی توجہات میں یکسوئی کیسے ہوتی؟ کیونکہ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو کسی ایک پوائنٹ پر کھڑا کرنا پڑے گا ورنہ انسان پاگل ہو جائے گا. جی پاگل ہو جاتا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ دینا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ کا ایک مرکز بنایا اور وہ ہے بیت اللہ. جی بیت اللہ بنایا کہ بیت اللہ میں کی طرف ہمیں توجہ رکھنا ہے. اس لیے فرمایا دلوں کا مقناطیس ہے. تو لوگوں کی اگر کعبۃ اللہ نہ ہوتا تو لوگوں کی توجہات میں یکسوئی کیسے ہوتی؟ ایک طرف مقرر کر دی توجہات کو کہ توجہ میں انتشار نہ ہو اور یکسوئی اور ایک روئی میسر ہو جائے. یہ ہے بیت اللہ کو بنا. اس لیے جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں وہ ہر وقت پریشان ہوتے ہیں. کبھی یہ کام کرتے ہیں کہ چلو ذرا سکون مل جائے، کبھی وہ کام کرتے ہیں، کبھی کسی سے چیز سے محبت کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. تو وہ جو کر رہے ہیں نا، بے چینی جو ہو رہی ہے نا، وہ اصل میں اس لیے کہ ان کی توجہات کا کوئی مرکز ہی نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھی تو کہتے ہیں خدا ہی کوئی نہیں ہے، کبھی خدا کا انکار کر دے، کبھی دہریہ بن جاتے ہیں، کبھی شرک کرنے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ان کی توجہات کوئی نہیں ہے، توجہات کا مرکز نہیں. ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے اپنی دماغ کی توجہات ایک بنا دی، بیت اللہ. اس لیے فرمایا تمہیں نماز پڑھنا ہے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو سارے انسان پوری دنیا میں ان سب کی توجہ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف. جس کونے میں رہتے ہو تو ہماری گویا نماز بیت اللہ کی طرف منہ ہو گیا. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم پوری زندگی اس بیت اللہ کے بنانے والے خدا کی طرف دیکھتے ہوئے چلنا، اس کے حکموں کو ماننا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر یہاں سے ہٹ گئے تو تم بھٹکتے رہو گے، راستہ نہیں ملے گا. تو بیت اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک طرف مقرر کر دی تاکہ توجہ میں انتشار نہ ہو اور یکسوئی اور ایک روئی میسر آ جائے. انسان چاہتا ہے کہ فزیکلی بھی انسان کے لیے ایک سمت مقرر ہو. ویسے تو تھا ہی اللہ تعالیٰ، لیکن اب انسان کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے فزیکلی، تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے. ایک اس کی فطرت ہے، اس کو فزیکلی کوئی چیز ہو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت مقرر کر دی اور بیت اللہ بنایا، تاکہ بندہ اگر محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو فزیکلی کوئی چیز مل جائے تو وہ بیت اللہ کے پتھروں سے محبت نہیں کر رہا ہے، اصل میں اس پر اپنی محبت کو اظہار کر کے خدا سے اپنی محبت کا وہ اشارہ دے رہا ہے کہ میں خدا سے محبت کر رہا ہوں. اور فزیکلی چیز ملتی ہے تو انسان اس کے ساتھ بڑی اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں اللہ کو. اسی لیے فرمایا
حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے. بیت اللہ میں جانا گویا کہ اللہ کے دربار میں گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، وہاں کے پردہ پکڑنا، جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑا، تو یہ ساری اس لیے ہے کہ انسان کو ایک سکون ملتا ہے، اس لیے بیت اللہ بنا ہے. انسان کی نفسیات، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. یہ بیت اللہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے جو ایک فزیکلی لباس میں آ گیا ہے، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کسی اور شاعر نے کہا ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے. جی، جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سخیوں کا بادشاہ ہے، اس لیے وہاں تو سخی بھی سوالی بن جاتے ہیں. بڑے بڑے سخی بھی اللہ تعالیٰ کے دربار کے سوالی بن جاتے ہیں. دنیا میں لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، مگر یہاں خود اپنے مسئلے حل کرواتے ہیں. بیت اللہ میں جانے کے بعد وہی مالدار جو اپنے علاقوں میں لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، وہی مال والے جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو اپنے مسئلے اللہ سے حل کرواتے ہیں، خود اپنے مسئلے حل کرواتے. یہاں وزیر، یہاں مشیر، یہاں بادشاہ، یہاں فقیر، سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. فقیر ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، بادشاہ ہو، جو کچھ بھی ہو، سب ہاتھ پھیلائے ہوئے. بیت اللہ ہمارے لیے جائے پناہ ہے، پناہ کی جگہ ہے. وہاں جانے والا نفس کی شرارتوں سے پناہ پا جائے گا. نفس اور شیطان جو انسان کو ستاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم اس سے بھاگے، اللہ کی پناہ بیت اللہ میں چلے جاؤ. تو نفس شیطان سے پناہ کی جگہ ہے. اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں جو مسجدیں ہیں، فرمایا جہاں نفس ستاتا ہے بھاگتے ہوئے مسجد میں آ جاؤ. مسجد میں آئیں گے تو نفس شیطان کا شر فوراً ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چھوٹے دربار تھے، اللہ نے بڑے دربار میں بلایا. تو فرمایا بیت اللہ جو ہے وہ نفس اور شیطان کے شر سے پناہ گاہ ہے، شیطان کی مکاریوں سے پناہ پایا جائے گا. بیت اللہ شریف کی زیارت میں جسمانی اور روحانی دونوں فائدے. بیت اللہ شریف کی زیارت میں جسمانی اور روحانی دونوں فائدے. اس لیے یہاں بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اتنے زیادہ اخراجات کر کے، مال خرچ کر کے اور تکلیفیں اٹھا کر پہنچتے ہیں. اس لیے یہاں قبولیت دعا کے بہت سے مقامات ہیں. اس لیے وہاں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، بلکہ بہت قیمتی جگہ ہے. جسم کو بھی فائدہ ہے، روح کو بھی فائدہ ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو کیا مانگے، کیا دعا مانگنی چاہیے؟ فرمایا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. آج کے بعد جو دعا مانگوں میری ہر جائز دعا قبول فرما لیا کر. ایک ایسی دعا سکھائی کہ دعاؤں کی قبولیت کا کھاتا ہی کھول دیا. ایک انسان اگر مستجاب الدعا بن گیا، یعنی اس کی دعا جو مانگے دین کی قبول ہو جائے، اور وہ اگر دعا قبول ہوگی، اب دنیا میں جس کونے میں جائے گا وہ مانگے گا، اللہ اس کو قبول کریں گے. تو فرمایا امام ابو حنیفہ نے یہ مانگی. بہت سے علماء نے الگ الگ بتایا ہے. تو جو بھی انسان کو یاد رہے بیت اللہ کی پہلی نظر پر دعا مانگے. ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کے اوپر تجلیات ذاتیہ کا پرنالہ ہر وقت نزول کر رہا ہے. دیکھو تجلیات ذاتیہ، تجلیات کیا ہوتی ہے؟ اب تجلیات کو آپ سمجھ نہیں پاؤں گے، بس یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے. تو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان.
جیسے بارش ہوتی ہے نا، تو بارش تو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ پانی اترا، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، لیکن یہ پانی کی شکل میں ہے جی، اس لیے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ اور ایک اللہ کی رحمت جس کی کوئی شکل نہیں ہے، نور کی شکل ہے، وہ ہر وقت بیت اللہ پر اتر رہی ہے، وہ ہر وقت اتر رہی ہے، لیکن اس کی کوئی شکل اس لیے دکھائی نہیں دیتی، شکل نور کی ہے۔ اب وہ نور ہمیں دکھائی اس لیے نہیں دیکھتا کہ ہمارے اندر ابھی وہ چیز نہیں ہے جو ہم اس نور کو دیکھ سکے۔ ان کی جن کے دل صاف ہو چکے ہیں ان کو وہ نور نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نور گر رہا ہے، اس لیے ان کو وہاں جانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس نور میں سے بہت سارا حصہ اپنے قلب میں لیتے ہیں اور ان کو دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اسی کو تجلیات کہتے ہیں، اسی کو ایک رحمت کہو۔ اور رحمت کبھی پانی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی اور دوسری شکلوں میں آتی ہے، تو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں کوئی شکل نہیں، نور کی شکل ہے۔ تو وہ بیت اللہ پر تجلیت ذاتی کا پر نالا ہر وقت نزول کر رہا ہوتا۔ ہم اس عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم جب جا کے نماز پڑھتے اس بلڈنگ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اس طرف جو تجلیات ہے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ جو رحمتیں ہیں، جو سمندر کے اندر گہرا چلا جائے وہ بھی ادھر ہی ان تجلیات کو سجدہ کرے گا۔ کوئی خلا میں چلا جائے، ہوائی جہاز میں ہو تو بھی کعبہ ہی کی طرف وہ سجدہ کرے گا، سمندر میں ہوگا اس کو بھی کعبہ کی طرف سجدہ کرنا پڑے گا۔ ہم ان تجلیات ذاتیہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، قیدی ہو گئے۔ تو سمجھ میں آ گیا، ہم سجدہ اس کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کو جو اتر رہی ہے اصل اس کو۔ لیکن اب اس کو انسان کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیت اللہ بنوا دیا تاکہ فزیکلی چیز آ گئی، فرمایا اس کو تم سجدہ کرو۔ فرمایا بیت اللہ کا طواف پیسوں کے زور پر نہیں ہوتا، ورنہ دنیا کے کروڑوں پتی، لاکھوں پتی روز طواف کر رہے ہوتے۔ ارشاد فرمایا ایک انجینئر صاحب تھے، ریٹائر ہوئے تو کافی پیسے ملے، حج کے لیے درخواست دے دی، منظوری ہو گئی، تیاری ہو گئی، مگر بھائی کو ملنے گیا، اس کے دل میں فسق بھرا ہوا تھا، بھائی کے دل میں اس نے ایسی زہریلی بات کی کہ اس کا خیال ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ تجھے فلاں فلاں بیماری ہے، دیکھو آج کل بھی ایسے ہی کرتے لوگ کہ تجھے فلاں فلاں بیماری ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں سڑک کے کنار پر پڑے ہو۔ بس اس جملے نے اس کا ارادہ ہی بدل دیا کہ بیماری کی وجہ سے تو وہاں پریشان ہو جائے گا، کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں۔ بس اس کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور ارادہ بدل دیا، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو لوگ حج کر کے آ رہے تھے اور اس کا انہی دنوں بغیر حج کیے ایسے ہی انتقال ہو گیا۔ بتاؤ، تو بعض ایسے زہریلے ہوتے ہیں، بجائے ہمت دینے، ارے ماشاءاللہ جاؤ جاؤ اللہ تعالیٰ سب اچھا کر دے گا۔ جو جا رہا ہے نیت کر کے آیا ہے تو اس کو ہمت دیا کرو، اس کی ہمت کو نہ توڑے۔ ارے بولے وہاں تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں تو جائیں گے تم ایسے ٹکرائیں گے، تم ایسے، تم کمزور ہو، تم فلاں ہو، تم نہیں جانا بہتر ہے۔ کبھی بھی ایسا مت کہو۔ جو بھی انسان جا رہا ہے، چاہے ضعیف ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ان سب کو کہو اللہ مبارک کرے، اللہ صحت دے، ان کو دعائیں دو، ان کو راضی کرو، ہمت دلاؤ، ہمت مت توڑو۔ دیکھو ایسے ایسے شیطان کی شکل میں انسان ہوتے ہیں جنہوں نے ایک آدمی کو بغیر حج کیے ہوئے بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طلب کے ساتھ راہیں کھلتی ہے، مال کے ساتھ نہیں کھلتی۔ بڑے بڑے امیروں کو محروم ہوتے دیکھا ہے جی، اور غریبوں کو جاتے دیکھا ہے، اور رحمتوں کو سمیٹتے دیکھا ہے جی۔ اس لیے بیت اللہ میں جانے والے اکثر غریب ہوتے ہیں، مال والے بیچارے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا ہمارے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حرم کے پاس خیمے لگائے ہوئے تھے، حاجی پھل کھا کر چھلکے پھینکتے تو بچے چھلکے اٹھانے پر جھگڑتے تھے۔ ایک بچہ بڑا معصوم تھا، وہ بھی چھلکے اٹھاتا پھرتا تھا، وہ ہمارے خیمے کے پاس آتا تھا، وہ ہمارے ساتھ مانوس ہو گیا، اور حضرت کی اہلیہ صاحبہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پاکستان چلو،
وہاں کھانے پینے سونے پہننے کی بہت سہولتیں ہوگی۔ تو بچہ سنتا رہا، پھر پوچھنے لگا، حرم کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، کیا یہ گھر بھی وہاں ہے؟ دیکھو ایک بچہ ہے، اس کو اس سے اتنی محبت ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ان حاجیوں کے جو پھلوں کے چھلکے پھینکے ہیں وہ کھا کر پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ملک میں ہم تمہیں کھلائیں گے پلائیں گے سب کچھ دیں گے۔ تو کہنے لگے، تمہارے پاس سب کچھ تو ہے، کیا یہ بیت اللہ وہاں ہے؟ تو ہم آئیں گے۔ اللہ اکبر، بس ان کو اس سے محبت ہے، اور اسی میں مزہ ہے کہ تم پھل کھاؤ، ہم چھلکے کھائیں گے، ہم چھلکے کھائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے اور ہم مزے کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جی دیکھو، کراچی ایئرپورٹ پر تمام زائرین احرام باندھ کر نفلیں پڑھ کر فارغ ہوئے تو لوگ حضرت جی کی ارد گرد پروانوں کی طرح اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے انتہائی تھوڑے وقت میں عمرہ والوں کو بڑی اہم ہدایت دی تاکہ عمرہ والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ہمیں بھی ان باتوں کی ہمیں بھی ان باتوں کو گوش ہوش سے سننا چاہیے اور شوق سے عمل کرنا چاہیے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو۔ اب وہ نصیحتیں سنو، جو حج میں جا رہے ہیں وہ بھی، جو عمرہ میں آئندہ جائیں گے وہ بھی، اور جو ابھی نہیں گئے آئندہ کبھی بھی جائے تو سنو کہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب کپڑے اتار کر احرام باندھے تو یہ نیت بھی کرے کہ اللہ میں کپڑے تو اتار چکا، اب تو میرے گناہوں کی ظلمت کو بھی مجھ سے اتار دیجیے۔ جی یہ نیت کرے۔ شاید فرمایا، احرام میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، تو سوچے اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے تو دوسرے غیر محرم پر کب نظر ڈال سکتے؟ بتاؤ۔ ہاں تو پھر دوسرے تو بدرجہ اولا حرام ہیں، اس لیے ہوائی جہاز میں اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جب احتیاط کی نیت اور آپ کا ارادہ ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا، ورنہ یہاں تو بیوی تو حرام ہوگی، اس سے تو وہ پرہیز کر رہا ہے، لیکن ہوائی جہاز میں وہاں اتر کر دوسری عورتوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور اپنی بیوی کو نہیں بولے تو حرام ہے، یہ تو مسئلہ پڑھ کر آیا ہوں میں، ورنہ میرا حج خراب ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، اس کا دماغ اپنی بیوی کا مسئلہ تو یاد ہے، اب غیروں کی بیویاں ہیں وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، حالانکہ وہ تو بدرجہ اولا، وہ تو پوری زندگی حرام ہے، بیوی تو صرف احرام کی وجہ سے حرام ہے۔ یہ انسان کی غفلت ہے۔ فرمایا، عمرہ کے سفر میں طواف کے عمل سے پہلے سب سے افضل عمل تلبیہ پڑھنا ہے۔ لبیک خوب پڑھے، مردوں کو اونچی پڑھنا ہے اور عورتوں کا آہستہ آہستہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم اتنا تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہمارے گلے خشک ہو جاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، ہم سب نے گھر بار چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر عمرہ کے سفر پر نکلے ہیں۔ یہ قربانیوں کا سفر ہے، اب بس لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے بھی ضرور بچے۔ اس لیے اخبار پڑھنا، تبصرہ بازی کرنا، غیبت چگلی کرنا، کسی سے بحث و مباحثہ کرنا، خاص طور پر کسی کی دل آزاری کرنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ چاہیے کہ دل دکھانے کی بات نہ کرے۔ اللہ کے حضور شکریہ والی کیفیت طاری رکھنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بلایا ہے، تاکہ دل سے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم ندامت والی کیفیت تو ضرور ہو۔ شکرانے کی کیفیت ہو، وہ نہ ہو تو ندامت والی کیفیت ہو، جی تو ضرور ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو یوں تصور کرے کہ بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے در پر معافی مانگنے جا رہا ہے۔ بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے در پر معافی مانگنے جا رہا ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ جی یعنی ہمارے پر تو عمل تو کچھ نہیں ہے،
لیکن ندامت تو ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ ندامت تو ہر انسان کر سکتا ہے، عمل تو ایسے نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں ہم پیش کر سکے، تو ندامت پیش کر سکے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، یعنی اللہ ہمارے تعلق باقی رہے، میرا تو بس آسرا یہی ہے کہ اپنا تعلق باقی رہے، تو ندامت کے ساتھ کم سے کم کیفیت ہو یا شکرانے کی کیفیت ہو۔ جی سب سے پہلے کعبہ کی زیارت کا مرحلہ ہے اور کعبہ شریف میں داخلہ ہے۔ حرم شریف میں مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ کر داخل ہو اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی ضرور کرے، تاکہ جتنا وقت حرم میں گزرے تو اعتکاف سے گزرے، دوسری عبادات کے ساتھ نفلی اعتکاف بھی ثواب ملے گا۔ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے پہلی نظر ڈالتے ہی وقت آنکھ جھپکے بغیر جو دعا کریں گے قبول ہوگی۔ جی کعبہ شریف کی زیارت اور پہلی نظر کی دعاؤں کے بعد طواف ہے، کہ جو کہ عمرہ کا بڑا اصل رکن ہے۔ جب مطاف میں پہنچے، مطاف وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، تو حجر اسود کی سیدھ میں ایک پٹی لگی ہوئی ہے، گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اس پر آنے سے پہلے نیت کرنی ہے، اس طرح کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد اس سے چلنا شروع کرنا ہے۔ پٹی تو اب نہیں رہی، پہلے پٹی تھی ادھر، لیکن گرین لائٹ ہے، اور اس پر پاؤں رکھ کر استلام کرنا ہے۔ استلام کہتے ہیں حجر اسود کی طرف اس طرح دونوں ہتھیلیوں سے اشارہ کر کے آہستہ سے چم لینا، اس کو استلام کہتے ہیں، سمجھے؟ پھر ایک اجتباء ہوتا ہے۔ استباء یہ ہوتا ہے کہ عمرے کا طواف کرتے ہوئے دایاں کندھا کھلا رکھنا ہے اور طواف کے پورا ہونے تک اسی طرح کھلا رکھنا ہے۔ اور ایک رمل ہوتا ہے، طواف کی ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے۔ رمل یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ذرا اکڑ اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، گویا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے مگر طواف کے اندر پسندیدہ ہے، پسند ہے بلکہ عبادت بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو کافروں نے دیکھا کہ مسلمان بہت کمزور ہے، ان کے جسم لاغر ہو گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں پر رعب بٹھانے کے لیے 3 چکروں میں ذرا اکڑ کر چلے تھے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں میں بھی طاقت ہے۔ طواف کے دوران بھی دعائیں کر سکتے ہیں، خوب دعائیں کرنی چاہیے اور نسبت دے دے کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلی کی طرح قیمتی ہوتی ہے، اس طرح موقع کی مناسبت سے مانگی ہوئی دعا بھی بہت جلد قبولیت پا جاتی ہے۔ اس لیے عمرے میں ہر موقع پر نسبت دے دے کر دعائیں مانگنی چاہیے، تو دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر نسبت کے بغیر دعائیں کی جائے تو بہت جلد دعاؤں کا کوٹا ختم ہو جاتا ہے۔ نسبت دے، جیسے مثال کے طور پر یا اللہ تو نے اپنے گھر کا چکر لگوایا ہے، یا اللہ اب زندگی بھر لوگوں کے گھروں کا چکر نہیں لگوانا۔ دیکھو یہ نسبت ہے نا، کہ اللہ تو اپنے گھروں کے چکر لگوانے کے بعد لوگوں کے گھروں کے چکر کا ہمیں یعنی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے ہاتھ اگر دعا کے لیے بیت اللہ میں اٹھائے تو اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھ رہے ہیں، یا اللہ اب کسی انسان کے سامنے ہاتھ اٹھنے سے حفاظت فرما۔ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے حفاظت فرما، یعنی سوال مانگنے سے۔ تو یہ ہے جیسے زمزم پیا ہے، یا اللہ تو نے اب زمزم پلایا ہے، آخرت میں تو ہمیں حوض کوثر بھی پلا۔ تو ایسی نسبتیں دے دے کر دعائیں مانگے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت۔ جب کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو یہ عرض کرے کہ تیرے در پر آیا ہوں۔ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو کیا کرے؟ یہ عرض کرے کہ تیرے در پر آیا ہوں، بہت دیر سے اور بہت دور سے آیا، اب تو اپنے در سے ٹھکرا نہ دینا، اب تو اپنے در سے ٹھکرا نہ دینا۔ کعبۃ اللہ کا در ہے نا، دروازہ، اس کے سامنے سے گزر رہا ہو تو یہ کہے کہ اللہ اب تیرے دروازے کے سامنے آیا ہوں، اب تو اپنے در سے ٹھکرا نہ دینا۔ سخی اور کریم آدمی کے در پر یہ نہیں پوچھتے
کہ کیا زادے راہ لائے ہو، بلکہ سخی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لینے آئے ہو۔ یا اللہ تو یہ مت پوچھے میں کیا لے کر آیا ہوں، میں تو کچھ نہیں، گناہ لے کر آیا ہوں، لیکن یا اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہے، سخی پوچھتا کیا لینے آئے ہو، یا اللہ ہم تو تجھ ہی کو لینے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے یا اللہ تیرے در سے تو دشمن کو بھی ملتا ہے، تو وہ ذات ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو بہت ہی احسان کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے مجھ پر احسان کر دیجیے اور معاف کر دیجیے۔ یہ نسبت کی ایک مثال بتائی، دروازے سے گزرے تو یہ کرے، مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے تو یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے نماز کی حضوری نصیب فرما دے۔ خیال کرے کہ مقام ابراہیم کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بنا دیا گیا، تو انہوں نے جتنے اخلاص سے اللہ کا گھر بنایا کہ بعد والوں کے لیے وہ جگہ متبرک بن گئی جہاں حضرت ابراہیم اسلام کی اللہ کی خاطر قدم لگے، بعد والوں کو کہاں اس جگہ اللہ کو سجدے کرو۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بنا لو۔ تو وہاں سے جب گزرے تو یہ کہا کہ اللہ مجھے نماز کی حضوری نصیب فرما، اور جب حتیم کے پاس سے گزرے تو یہ کہے کہ کعبہ کا حصہ ہے اور امت محمدیہ پر تیرا احسان ہے، ہر کوئی تو کعبہ میں نہیں جا سکتا تھا، امت پر تو نے فضل فرما دیا کہ اتنی جگہ ہی چھڑوا دی تاکہ امت محمدیہ دل کھول کر سجدے کرنے کی حسرت پوری کرے اور انتہائی حضور عاجزی سے سجدہ کرے۔ حتیم کے اندر ہی مزاب رحمت بھی ہے۔ مزاب رحمت کہتے ہیں جو اس کا جو چھت ہے بیت اللہ کا، اس پر جو پانی گرتا ہے تو وہ پانی اس کے جو نالا بنا ہوتا ہے، جو پائپ لگاتے ہیں، جو بارش کا پانی چھت پر سے گزرنے، تو بیت اللہ میں جو لگا ہوا ہے اس کو مزاب رحمت کہتے ہیں، کہ وہ اللہ کی رحمت جب بیت اللہ پر اترتی ہے بارش کی شکل میں تو وہ وہاں سے گزرتی ہے تو گویا اللہ کی ایک رحمت ہے، لوگ اس کو لینے کے لیے جھپٹتے ہیں، دوڑتے ہیں اور بھیگتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں مل گئی۔ تو مزاب رحمت ہے، تو تیری رحمت یہاں اترتی ہے، تو اس طرح تو میرے دل کو بھی مزاب رحمت کے نور سے دھو دے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ مزاب رحمت کو دیکھا، یہ دعا کرے کہ جس طرح تیری رحمت یہاں سے اترتی ہے تو اللہ اس طرح تو میرے دل کو بھی مزاب رحمت کے نور سے دھو دے، تاکہ دل تمام قسم کے بتوں سے یکسو ہو کر صرف اور صرف تیری عبادت کرنے والا بن جائے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جی بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ جگہ جگہ سے جاوے تو دعا مانگتا ہوا جائے۔ وہ بیچ میں بہت ہی وقت کٹ گیا تھا تو تھوڑا میں نے زیادہ کھینچ لیا انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے حج کے متعلق کچھ باتیں مکس ہوگی۔